آج ہمارا ایک دوسرا ڈیزیز ہے جو ہمارے بچوں میں ہوتے ہیں، جس کو یا ہماری عورتوں کو بہت نقصان پہنچاتی ہے، بڑوں میں ہوں بھی ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں روبیلا۔ روبیلا از اٹ از آلسو اٹ از آلسو called called جرمن میزل۔ اٹ از آلسو کالڈ جرمن میزل۔ اس کی علامات جو ہوتی ہیں یہ بھی خفری یا میزل کی طرح ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو جرمن میزل ہم کہتے ہیں۔ اگین اٹ از سملر ٹو میزل، یہ خسرہ کی طرح بالکل اس کی علامات ہوتی ہیں، اس لیے اس کو جرمن میزل کا نام بھی دیا گیا ہے۔ اور یہ اگین it is spreading through earborne droplet infection۔ اگین یہ ہوا زکام کی وجہ سے یا کھانسی کی وجہ سے یا کپنگ کی وجہ سے یا سنیزنگ کی وجہ سے، یہ جو ہے چھینکنا جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ دوسرے بچوں اور بڑوں کو منتقل ہوتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ اس کے انکیوبیشن پیریڈ جو ہے یہ کتنے دوران جو ہے یہ موجود ہوتا ہے، تو یاد رکھنا یہ بہت مختلف بکس میں مختلف انکیوبیشن پیریڈ دیا گیا ہے، لیکن 2 ویکس جو ہے اس کا میکسیمم جو ہے 2 ویکس بعض بکس نے لکھا ہے 14 سے 18 ڈیز تک یہ ایک بچے میں یا بڑوں میں ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ اس کے سمٹمز کیا ہوتی ہیں، علامات کیا ہوتی ہیں روبیلا کی؟ تو اگین فلو لائک سمٹم فلو لائک سمٹم ہوتے ہیں، شروع میں جو ہے فلو لائک سمٹم ہوتا ہے، جس طرح سمٹم کا مطلب سمٹم فلو لائک سمٹم مینس یعنی بالکل کھانسی جیسی علامات ہوتی ہے، جس میں وہ کیا ہوتا ہے، سنیزنگ ہوتا ہے بچوں کو، اور ساتھ ہی سنیزنگ کے ساتھ جو ہے کیا ہوتا ہے، کپنگ ہوتا ہے، فیور، اور ساتھ ہی رنی نوز جس کو ہم کہتے ہیں۔ رنی نوز مینز یعنی ناک کا بہنا، اور اس طرح کھانسی آنا، اور اس طرح چینکنا اور بخار، یہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ کیا کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اس کی کمپلیکیشن بہت خطرناک ہے، اور اسپیشلی بڑوں کو بھی ہوتے ہیں اور چھوٹے بچوں کو بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کی پریونشن ہم ارلی کرتے ہیں۔ تو کمپلیکیشن اس کے بہت خطرناک ہوتی ہیں، اور سب سے پہلے کمپلیکیشن جو روبیلا کا ہوتا ہے، یہ ایک and pregnant woman it caused abortion۔ یعنی ایک ایسی ماں جس کی پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اس کو میں کیا کاز کرتے ہیں، ایبارشن کاز کرتے ہیں۔ ایبارشن کا مطلب ہے ان بچے کو ضائع کرتے ہیں۔ تو اس سے خطرناک پہلو اس کا یہ سب سے بڑا خطرناک اور ڈینجرس پہلو ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پنکریاٹائٹس بھی کاز کرتے ہیں، پنکریاز لبلبا جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی انجری کو بھی کاز کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اس کی اسپلینومیگالی بھی کاز کر سکتے ہیں، اور اس طرح یہ ٹرانسلائٹس اور کنجنکٹیوائٹس، اس کے ساتھ ہی انسیفلائٹس یہ ساتھ کاز کرتے ہیں۔ اگین یاد رکھنا کہ اس کا ٹریٹمنٹ ہم جب بھی کہتے ہیں وائرل انفیکشن یا وائرل ڈیزیز جب بھی ہم کہتے ہیں، تو یاد رکھنا there is no specific treatment آف روبیلا کا کوئی خاص اسپیسیفک ٹریٹمنٹ نہیں ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ دیتے ہیں۔ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ آلریڈی سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ میں ہم کیا کر سکتے ہیں، جب اس کو سنیزنگ ہے، کپنگ ہے، فیور ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں، یعنی اینٹی کپ سیرپ دے سکتے ہیں، اینٹی کپ سیرپ ہم دے سکتے ہیں، یا اینٹی فیور یا اینٹی پائریٹک ہم دے سکتے ہیں، یعنی بخار کے لیے ہم دوائی کو ٹیبلٹ دے سکتے ہیں یا سیرپ دے سکتے ہیں، اور اس طرح اینٹی الرجک ہم دے سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ہم اینٹی بایوٹک کیوں دیتے ہیں، اینٹی بایوٹک اس لیے دیتے ہیں تاکہ سیکنڈری انفیکشن، یہ ساتھ والے دوسرے انفیکشن کا کمپلیکیشن کاز نہ ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے یاد رکھنا اور اس پر عمل بھی کرنا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنی ماؤں کو کس طرح اس سے بچائیں گے۔ تو اس کے لیے آپ کو ایک ویکسین، بہت اہم ویکسین ہے اس کی پریونشن کے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں MMR جو ہے ایک اہم ویکسین ہے، جس کا نام ہے میزل ممپس روبیلا۔ یہ ویکسین جو ہے یہ آئی ہے اور یہ موجود ہے
تو چاہیے ہم اپنی عورتوں کو بھی اس ویکسین سے مستفید کریں. ہم اپنے بچوں کو MR جس کو ہم کہتے ہیں میزل روبیلا کے نام سے 15 منتھس کی عمر میں ہم اپنے بچوں کو ضرور جو ہے اس پر فوکس کرنا ہے. اور یہ دونوں ہر ایک انفیکشس ڈیزیز کی ویکسین ہے اور اس ویکسین کو استعمال کرنا ہمارے لیے لازمی ہے. سو تھینک یو سو مچ.